اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا زبردست خاکہ کھینچا اس مال کے تعلق سے. آپ فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال اور میرا مال، سب کہتے ہیں نا میرا مال، میرا روپیہ، میرا پیسہ. تو انسان کا مال تو وہ ہے جو کھایا اور ضائع کیا، اس کے اکاؤنٹس میں جو آتا ہے وہ ہے جو کھایا اور جو ضائع کیا، جو پہنا اور پھاڑ دیا اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. باقی سب تو وارثوں کا ہے، میرا کہاں ہے؟ جو کھاؤں گا اور جو ضائع کروں گا میرے اکاؤنٹ میں آیا، جو پہنا اور پھاڑ دیا یہ میرے اکاؤنٹ میں آیا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ میرا ہوا. باقی تو سب وارثوں کا ہے نا. کہ ہے کوئی مرنے کے بعد بھی لے آ کے دفناتا ہے مال؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا. اور مال کی محبت ایسی انسان کو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت انسان کو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دے. احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، یاد رکھیے، 9 میل 16 کلومیٹر کا پہاڑ ہے. تو اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دے تو انسان کیا سوچے گا معلوم؟ بس ایک اور مل جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، 1 more، بس یہ ایک کافی ہو گیا لیکن ایک اور مل جائے تو. اور اگر اللہ اسے دوسرا دے دے تو کہیں گا بس ایک اور ایک بس بڑھ جائے. ایسی ہے نا فطرت. دیکھیے میں جب غریب تھا تو میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس 100 آ جائے تو بس بہت ہو گیا یار، 100 روپے کما لی. جس دن 100 آئے تو میری خواہش دیکھی کیا ہوتی، یار بس 200 ہو جانے دو، بس اس کے بعد دیکھو کیسا خرچ کرتا ہوں، کیسا لگاتا ہوں، سب کرتا ہوں. اور جب 200 ہو گئے تو بس اب 300 ہو جائے تو پھر دیکھو میرا معاملہ. اور جب اللہ نے 1000 دی تو یار 2000 ہونے دو نا بس، اور لاکھ دیے تو 2 لاکھ ہونے دو، اور کروڑ دیے تو 2 کروڑ ہونے دو، اور 10 کروڑ دیے تو 20 کروڑ ہونے دو. اور اللہ کے رسول نے پھر آخر میں کہا کہ انسان صرف قبر کی مٹی ہی اس کی اس خواہش کو ختم کر سکتی ہے، اس کا سٹاپ لگا سکتی ہے، اس کو روک سکتی ہے، ورنہ مال کی خواہش انسان کی لمٹ لیس ہے، ختم نہیں ہونے والی ہے، ختم نہیں ہونے والی ہے.